سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات قدسی صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ثمر ہے، اور بہت سی روایات کے الفاظ الگ الگ بھی ہیں۔ سب سے زیادہ خوبصورت لفظ ہے کہ اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین، ان دو میں سے جسے تو پسند کرے، باحب الرجلین، عمر ابن خطاب یا عمر ابن ہشام۔ اللہ تعالیٰ کو پسند تھا عمر، باحب الرجلین، ان دو میں سے جو تیری پسند ہو۔ وہ اللہ کی پسند تو خطاب کا فرزند عمر تھے۔ عمر ابن خطاب 30 سال کے جوان رعنا سے جب آپ نے اسلام کی نعمت سے اپنے دل و دماغ کو شاداب کیا، اس سے پہلے دور جاہلیت میں آپ ایک عرصہ سے سفیر چلے آ رہے تھے۔ جہاں بھی عربوں کی کسی غیر عرب سے کوئی لڑائی، کوئی تو تکار کچھ بھی ہوا تو سفارت کے فرائض عمر ابن خطاب نے سر انجام دیے۔ عمر ابن خطاب بہت ذہین آدمی تھے، اور ویسے کوئی سرمایہ اور دولت کے اعتبار سے عربوں میں کوئی بہت بڑا خاندان نہیں تھا۔ ان کے والد صاحب اونٹ چراتے تھے اور پریشان ہو جایا کرتے تھے اونٹوں کو چراتے چراتے، کسی ایک اونٹ کے پیچھے ڈنڈا دے کے بھاگ بھی کھڑے ہوتے، غضبناک بھی ہو جاتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد صاحب کی اس حالت کو بیان کر کے مسکرایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لے گئے ہوتے کہ واپسی پر جب مکہ شہر میں واپس آنے لگے تو دیکھا کچھ عورتیں باہر جا رہی ہیں۔ پوچھا تمہیں کیا ہوا؟ تو کہنے لگی کہ تم لوگوں نے بہت تنگ کیا، بہت ظلم کیا ہم پر، اب ہم میں ہمت نہیں ہے برداشت کی، ہم حبشہ کی طرف جا رہی ہیں۔ وہ خواتین ہجرت کرنے والی مسلمان خواتین تھیں۔ ایک مائی صاحبہ کا نام ذہن سے نکل گیا، انہوں نے عمر بن خطاب سے گفتگو کی، جس کے نتیجے میں عمر آپ دیدہ ہو گئے۔ جب حبشہ پہنچ گئی وہ خواتین تو بعد میں ایک آدمی آیا، وہاں پہنچا صحابی ہے، تو ان سے بھی گفتگو ہوئی انہی مائی صاحبہ کی۔ وہ کہنے لگے کہ لعل اردت اسلام ہو، معلوم ہوتا ہے کہ تو نے جو گفتگو کی عمر سے، تو نے اس کے مسلمان ہونے کی آرزو کی تھی۔ کہنے لگی خدا کی قسم میں نے اس کے مسلمان ہونے کی آرزو کی تھی۔ ایک واقعہ تو یہ ہے، اور دوسرا واقعہ مشہور، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں تشریف لے گئے نماز ادا فرمانے کے لیے، نفلی نماز۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحاقہ پڑھی۔ الحاقہ الحاقہ کا آغاز ہی ایسا عجیب و غریب ہے کہ جس آدمی کو قرآن پاک سے شغف ہے تھوڑا بہت بھی، وہ اس کو پڑھتے پڑھتے خود دیوانگی اپنے اوپر طاری کر سکتا ہے۔ بہت لذت ہے اس میں، الفاظ کا شکوہ بھی ہے، ترتیب بھی ہے، قوافی بھی ہیں، تاریخ بھی ہے اس میں۔ دیکھیے نا جی، الحاقۃ الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، یہ تاریخ کی طرف ایک دم رجوع ہوا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، اپنی سرکشی کی وجہ سے ہلاک کیے گئے، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا ان پر۔ پھر ان کے حالات بتائے، پھر اچھے لوگوں کے حالات، پھر برے لوگوں کے حالات۔ عمر پڑھتے سنتے 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 کہنے لگا زبردست شاعر ہے، زبردست۔ لبید ابن ربیعہ کا وہ معلقہ تو کعبے میں لٹکا ہوا تھا، لیکن یہ اس سے بڑھ گئے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات پر پڑھتے پڑھتے پہنچ چکے تھے وما هو بقول شاعر، کہ یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے،
تو اب وہ اور پریشان ہو کہنے لگے یہ جو دل کی بات بھی بوجھ لیتے ہیں، یہ تو دل کی بات بھی جان لیتے ہیں۔ ایک دم حضور نے دوسری آیت مبارکہ پڑھی ما هو بقول ولا بقول کاہن، کہ یہ کسی کاہن کی بات بھی نہیں ہے، کسی نجومی کی، کاہن کی، ہاتھ ریکھا والے یا فضا میں بو سونگ کر گفتگو کرنے والے لوگوں کی بات نہیں ہے۔ ولا بقول کاہن، یہ عجیب بات ہے، نہ شاعر ہے نہ کاہن ہے، تو بل کیا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ نزل علی محمد وهو الحق من ربهم، یہ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے، اور یہ عین حق ہے جو حضور پر اتارا گیا ہے۔ تو عمر کہتے ہیں کہ دل میں بات اتر گئی، لیکن اور بے اختیار میں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول پڑھ بھی لیا، بے اختیار، ارادے کے ساتھ نہیں۔ لیکن جب حضور کے اس عمل سے فارغ ہونے کے بعد جب میں باہر نکلا تو پھر میں اپنے ماحول میں گم ہو گیا، اور پھر مجھ پر پرانی وحشت طاری ہو گئی۔ اس سے کچھ دن بعد سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے 3 دن بعد کا یہ واقعہ ہے کہ عمر بن خطاب عمرائے عرب کے ایک گروپ میں بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے بھی کون ہے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، جو محمد الرسول اللہ کا سر قلم کرے۔ تو یہ کھڑے کہنے لگے میں کرتا ہوں۔ کہا سوچ لیں، کہ سوچ لیا بس میں کروں گا، چلو پھر۔ چنانچہ یہ تلوار کو صاف کرتے ہوئے اور اسی پاگل پن کی حالت میں گھر سے باہر نکلے۔ ایک جمحی صحابی ہیں، وہ ملے، کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا وہ سابی معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ میں سابئی کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں۔ وہ قرآن میں آتا ہے نا ان الذین ہادوا والصابئون والنصارى، صابئین یہ ایک دھرم تھا جس میں اللہ اور آخرت پر ایمان ہوتا اور نبی پر ایمان ضروری نہیں ہوتا۔ واللہ عالم بالصواب، تاریخ میں کیا ہے کیا نہیں۔ کہنے لگا میں اس کا کام پورا کرنے جا رہا ہوں۔ وہ جمحی بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تو نے ان پر یہ اوچھا وار کیا تو تو نے بنو عدی کو تباہ کیا۔ بنو عدی سے مراد کہ عمر کا خاندان تباہ ہو گیا اگر عمر نے ایسا اقدام کیا۔ کہنے لگا معلوم ہوتا ہے تو بھی شابی ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یقین کر میں بھی ہوں۔ وہ کلمہ شہادت پڑھا انہوں نے۔ تھوڑا آگے گئے تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رشتہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں جان ہیں، ان سے ملاقات ہوگی۔ عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے بھی ہیں، اور ایران کی کمر توڑ کے اس کو جھاڑو کی طرح باندھنے والے سعد بن ابی وقاص ہیں، سپہ سالار افواج اسلامیہ۔ وہ ملے، کہنے لگا این اردت، یہ تیری حالت کیا ہے، تو کہاں جا رہا ہے؟ اس کو انہیں بھی وہی گفتگو اور وہی بدتمیزی والا جواب دیا کہ میں معاذ اللہ یہ کام کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ تو نے اگر ایسا کیا تو گویا تو نے بنی عدی کو تباہ ویران کر دیا، برباد ہو جائے گا سارا خاندان تیرا۔ کہنے لگا معلوم ہوتا ہے تو بھی صحابی ہو گیا۔ انہوں نے کہا گواہ ہے، فشہد، گواہ ہے میں بھی ہو چکا ہوں، اور میں نہیں تیرا بہنوئی، تیری بہن بھی ہو چکی ہے۔ تیرے باپ دادا کا دین وہ بھی چھوڑ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں؟ اور ذرا انہیں کہا ہاں وال پکڑ وہیں دیکھ تماشا۔ گھر میں جاتے ہیں، دروازہ بند ہے، کان لگاتے ہیں تو کچھ بھن بھنانے کی آواز آ رہی ہے۔ کہنے لگا معلوم ہوتا ہے یہ وہی اسی کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ہمشیرہ نے ہاتھ کیا، وہ کھٹکھٹانے کی آواز پہچانا کہ عمر ہے، لیکن اب کیا کیا جائے؟ یہ اوراق جو ہمارے پاس ہیں چھپانے کی بات بھی نہیں ہے، چھپائے بھی نہیں جا سکتے، بلا لو۔ آئے والا آتی کہنے لگے یہ کیا ہے؟ لاؤ دکھاؤ۔ بہن نے کہا تو اللہ کا دشمن ہے، تو ناپاک ہے، تجھے ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ بہنوئی سے الجھ پڑے اور انہیں اٹھا کے پٹخ کے زمین پر پھینک دیا، سینے پر چڑھ کے بیٹھ گئے۔ بہن پھر آگے بڑھی،
وہ بھی تو آخر اسی باپ کی بیٹی تھی جس کا عمر تھا، جھنجھوڑا اور الٹے ہاتھ کا جھانپڑ دیا بھائی کو، جس سے عمر کے یہاں اثر بھی ہوا۔ چلو عورت کی ذات سمجھ کے کچھ گریز کر گئے ہوں گے، لیکن مارا تو اس بیچاری کو بھی۔ اور جب خوب اپنا بھڑاس نکال لی تو ان کی ہمشیرہ نے کہا کہ تو اسے جو ہو سکتا ہے تو کر لے، ہم اب اس راستے سے ہٹ نہیں سکتے، جو تیرے بس میں ہے تو کر لے، ہم اس راستے سے ہٹ نہیں سکتے۔ کہنے لگا اچھا چلو بتاؤ دکھاؤ وہ کیا ہے۔ فرمانے لگی تو ناپاک ہے، یا غسل کر کے آ یا وضو کر کے آ، تب ہاتھ لگا سکتا ہے۔ چنانچہ عمر بن خطاب پاک ہو کر آئے اور آ کے سورہ طٰہٰ، ایک دوسری روایت کے دوسرے الفاظ بھی ہیں وہ میں بھول رہا ہوں، قرآن کی کچھ اور آیات، سورہ طٰہٰ یہ پڑھی، اور جب اس آیت پر پہنچے انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، زعرت عمر پر کب کبھی طاری ہو گئی یہ آیت پڑھ کے، اور وہ اوراق ہاتھ سے گر گئے۔ یہ ان کے ایمان کے 3 درجے ہیں، پہلا وہ مائی صاحبہ کی نصیحت کی بات، دوسرا سورہ الحاقہ والا واقعہ، اور تیسرا یہ۔ اس کے بعد کہنے لگے دلونی علی محمد، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاؤ، راستہ بتاؤ، میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ بس میں نے ہتھیار پھینک دیے، کوئی لڑائی وڑائی نہیں اب۔ ان آیات مبارکہ کی تلاوت کے بعد چنانچہ وہاں پہنچے، وہاں حضرت طلحہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما دروازے کی اوٹ میں کھڑے تھے۔ انہوں نے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگے عمر آ رہا ہے۔ کہ آ رہا ہے تو اچھی بات ہے، اگر تو اطاعت کی نیت سے آ رہا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، اور اگر گڑبڑ کی نیت ہے تو عمر کا قتل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہوگا۔ وہ آئے، اور وہ ہمیشہ آپ کو سناتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا دامن پکڑ کے جھٹکا اور کہا من تحیا عمر، عمر کب تک یہ طوفانی بدتمیزی کی زندگی گزارو گے؟ انسان نہیں بنو گے، شرک نہیں چھوڑتے تم۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں جسم میں جان ہی نہیں، میں گھٹنوں کے بل گر گیا، سارا جسم میرا چور چور ہو گیا۔ آپ نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد یہ عرض کیا یا رسول اللہ اولسنا علی الحق، آپ حق پر نہیں؟ حضور نے فرمایا ہم حق پر ہیں۔ اولسنا علی الحق، ہم جو آپ کے خادم یہاں جمع ہم حق پر نہیں؟ حضور نے فرمایا بالکل حق پر ہیں۔ تو آگے کہ لا نعبد بعد اليوم سرا، آج کے بعد ہم چھپ کے نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کی عبادت چھپ کے نہیں کریں گے۔ لا نعبد بعد اليوم سرا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن 2 صفیں بنا کے تشریف لے چلے، پہلی صف میں عمر بن خطاب، دوسری صف میں حضرت حمزہ، اور یوں اللہ کے گھر میں داخل ہوئے۔ اور پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام عمراء کی ٹولیاں، کعبے کے ارد گرد ٹولیاں بنا کے بیٹھتے تھے، جس طرح آج کل مسلمان عمراء بیٹھتے ہیں۔ اور بعض عمراء نے تو اپنے چیلے چھوڑے ہوئے ہیں کہ مصلی جا کے پیشگی بچھا دو اور کسی اور کو بیٹھنے نہ دو پہلی شب۔ اولیت حاصل کرنے کا عجیب ذوق ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مستحسن نہیں، مناسب نہیں، جو پہلی صف میں آ کے بیٹھ جائے اسے بیٹھنے دو۔ یہ بھی کیا بات ہوئی کہ کرائے پر پاکستانی ٹٹو رکھے ہوئے ہیں اور پاکستانی ٹٹو مصلی بچھانے کا معاوضہ لیتے ہیں ان سے۔ دیکھیے کیا ذوق ہے ہمارا، ہم ہندیوں کا، پاکستانیوں کا، ٹھیک ہے، کہ ہم کس بات کا معاوضہ دیتے ہیں کہ وہاں کے عمراء کے لیے پہلی صف میں مصلی بچھا دیں۔ خیر بات میں سے بات آ گئی، تو ان عمراء کی ایک ٹولی کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ عمر مسلمان ہو گیا ہے، جانتے ہو مسلمان ہو چکا ہوں، سیدنا علی، لوگ کہتے ہیں علی کو نہیں مانتے، میں کہتا ہوں مولا علی رضی اللہ عنہ، لیکن میں اس کو اللہ نہیں مانتا، مشکل کشا نہیں مانتا، حاجت روا نہیں مانتا، اپنے سے زیادہ محتاج مانتا ہوں اللہ کا۔
کہ میرے پاس وہ عقل نہیں ہے جس سے میں اپنے محتاج ہونے کی کیفیت اپنے اندر پا سکوں۔ علی مرتضیٰ میں وہ شعور تھا کہ وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کس طرح کا محتاج مانتے تھے۔ ہم میں وہ شعور نہیں ہے کہ ہم محتاج ہیں، ہم تو حیوانوں کی طرح ہیں، کبھی ادھر گھوم گئے کبھی ادھر گھوم گئے۔ لیکن علی ابن ابی طالب اللہ کے سامنے دم نہیں مارتے تھے۔ ہم سرکش ہیں، ان کی اتباع کامل تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے للکار کے ہجرت نہیں کی الا عمر ابن خطاب نے للکار کے کعبے میں گھوم کے ایک ایک ٹولی واقع سرکار کو بتا کے کہ میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں، کسی میں ہمت ہے چاہو مجھے روک لو راستے میں۔ سیدنا عمر ابن خطاب، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کعبۃ اللہ میں حاضر ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کے لیے مومنین کا لفظ جس آیت میں استعمال ہوا، سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی گھبرائیے مت، اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی کافی ہے جو ایمان لائے ہیں آپ کے ساتھ اور آپ کے متبعین میں شامل ہیں۔ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے 39 آدمی تھے، فکملتہ ب40، میں 40 ہوں، میں نے 40 مکمل کر دیے۔ 40 مسلمان للکار کے کعبۃ اللہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اب 40 لاکھ ہیں، 40 کروڑ ہیں، 1 ارب 25 کروڑ ہیں۔ ہمت نہیں، وہ ہمت، وہ جرأت، وہ بصالت، وہ بے باکی، وہ دین کے ساتھ والہانہ لگاؤ، ایمان و یقین کی وہ طاقت نہیں ہے۔ اب ڈیموکریٹک مسلمان ہے، جمہوری مسلمان، کہ اس کے ساتھ کوئی عورت اپنا کھوا چھل کے بھی گزر جائے تو کہ سوری، خوش ہوتا ہے۔ اب یہ مسلمان ہے چغت۔ وہ مسلمان تھے رسول اللہ کی ازواج کو بھی پردے کے لیے مجبور کر دیا، ماؤں کو، مائیں تھیں، اور ان ماؤں سے زیادہ معزز و معظم تھیں جنہوں نے جنا۔